اپنے بابا جان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ کسی نے دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کیا اور پھر آواز دے کر کمرے میں آنے کی اجازت طلب کی۔ میں نے دروازے پر دستک دینے والے کو کہا کہ خدا تمہیں بیمار پرسی کے جزائے خیر دے، میرے بابا محمد بہت ہی بیمار ہیں، ان کو آرام کرنے دو۔ دروازے پر دستک دینے والے نے پھر سے کہا کہ مجھے اندر آنے کی اجازت دیں۔ اس صنع میں حضرت محمد کو تھوڑا ہوش آیا اور آپ نے آنکھیں کھولی تو بیٹی سیدہ فاطمہ سے دریافت کیا، بیٹی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کس سے باتیں کر رہی ہو؟ بی بی نے جواب دیا کہ نہیں بابا جان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، بیٹی باہر وہ ہے کہ جس نے اس سے پہلے کبھی کسی کے دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت طلب نہیں کی۔ بیٹی وہ ملک الموت ہے، آپ اسے اندر آنے دو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اندر آئے تو انہوں نے نبی اکرم کو سلام پیش کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ آپ کی روح قبض کر لوں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں تم کو جس کام کے لیے بھیج رہا ہوں، روح قبض کرنے سے پہلے نبی اکرم سے اجازت طلب کر لینا۔ فرشتے نے نبی اکرم سے اجازت طلب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے آج تک کسی کی روح قبض کرنے کے لیے کسی سے اجازت طلب نہیں کی ہے، یہ پہلی اور آخری بار ہو رہا ہے کہ میں کسی کی روح قبض کرتے ہوئے اجازت طلب کر رہا ہوں۔ ملک الموت نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کا آسمانوں پر فرشتے اور پیغمبر آپ کے استقبال کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے فرشتے داروغہ ملک کو حکم دیا ہے کہ ملک میرے نبی حضرت محمد کی روح مطہرہ آسمانوں پر تشریف لا رہی ہے، اس اعزاز میں دوزخ کی آگ بجھا دے، اور جنت کی حوروں سے فرمایا ہے کہ تم اس سب اپنی تزئین و آراستگی کرو، اور سب فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ تعظیم روح حضرت محمد کے لیے سب بسب کھڑے ہو جاؤ، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو بشارت دوں کہ تمام انبیاء اور ان کی امتوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ آپ اور آپ کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے، اور کل قیامت کو اللہ آپ کی امت آپ پر اس قدر بخشش و مغفرت کی بارش فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ وفات کے وقت آپ نے ملک الموت سے فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے فرشتے، تم اپنا کام جاری رکھو، میں اپنے رب کے پاس ہی جانا پسند کرتا ہوں، اب تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو۔ ملک الموت نے عرض کیا کہ مجھے حکم ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہو تب روح مبارک قبض کرنا۔ حضور نے روح قبض کرنے کی اجازت فرمائی۔ ملک الموت نے روح مبارک قبض کرنی شروع کی۔ موت کی تکلیف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ آیا۔ سکرات کی تکلیف شروع ہوئی تو فرمایا، اے اللہ، موت کی بڑی سخت تکلیف ہے۔ مٹی کے پیالے میں پانی بھر کر رکھوایا۔ آپ بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے اور وہ ہاتھ اپنے منہ پر پھراتے اور فرماتے، اے اللہ، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، یا رسول اللہ، آج آپ کو بہت تکلیف ہے۔ فرمایا، اے فاطمہ، آج کے بعد پھر کبھی تیرے باپ کو کچھ تکلیف نہ ہوگی۔ اے فاطمہ، جب میرا انتقال ہو جائے تو تم انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا۔ اے ملک الموت، اپنا کام پورا کر۔ پھر آپ کو نزا کی تکلیف ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیا۔ حضور نے فرمایا، اے جبرائیل، تم نے اپنا منہ کیوں پھیر لیا؟ جبرائیل روئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کس دل سے آپ کی نزا کی حالت دیکھ سکتا ہوں؟ پھر حضور نے فرمایا، اے لوگو، نماز کی حفاظت کرنا۔ یہ کہہ کر پھر فرمایا، ربی حبلی امتی،
ربی حبلی امتی، یہ کہہ کر جان سینہ مبارک تک سمیٹ آئی۔ نیچے کے جسم کی جان نکل چکی تھی مگر امت گنہگار کا کلمہ ابھی منہ پر جاری تھا۔ جبرائیل نے عرض کیا، رب العالمین فرماتا ہے امت کی اس قدر محبت آپ کے دل میں کس نے ڈالی؟ فرمایا اللہ نے۔ عرض کیا اللہ فرماتا ہے کہ ہم آپ کی امت پر 1000 درجہ آپ سے زیادہ مہربان ہیں۔ اے نبی تم اپنی امت کو میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کیجیے۔ یہ سن کر فرمایا اب میرا دل ٹھنڈا ہوا، اے اللہ اب مجھے بلا لے۔ بے ہوشی طاری ہوئی اور ماتھے پر مشک کی خوشبو کا پسینہ جاری ہوا۔ یہ رات کا وقت ہے، سید الکونین نزا کی حالت میں ہے اور حجرہ مبارک میں دنیا کی قلت کے سبب چراغ میں تیل نہیں ہے۔ ایک بیک گردن مبارکہ متحرہ ہوا، ایک طرف کومیل ہوا، روح مبارک آسمان کی طرف پرواز کر گئی۔ ایک خوشبو حجرہ میں پیدا ہوئی۔ سیدہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ملک الموت کی آواز سنی کہ روح مبارک قبض کر کے چلے تھے، روتے جاتے تھے اور واہ محمد آہ کہے جا رہے تھے۔ بی فاطمہ نے جب دیکھا کہ روح مبارک قبض کر گئی، بابا جان کے پاس آ کر چہرے مبارک دیکھا کہ گویا آپ آرام فرما رہے تھے، ماتھے پر پسینہ ہے۔ پکارا اے نبی رب کا بلاوا منظور کر لیا۔ اے نبی ہم کو چھوڑ کر اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ اے نبی اگر جبرائیل امین آپ کو تلاش کرتے ہوئے آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ تم کسے تلاش کرتے ہو؟ جن کو تم تلاش کر رہے ہو وہ اس جہاں سے تشریف لے گئے۔ اے نبی جنت الفردوس میں ٹھکانہ کر لیا۔ جس گھر میں رونے کی آواز باہر آئی اور صحابہ کرام نے سنی، گھبرا کر بے تاب ہو گئے۔ حضور کی وفات کی خبر سن کر صحابہ کرام کی بے قراری بڑھ گئی۔ حضرت عبد بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدمے سے انتقال کر گئے۔ کہیں صحابہ دیوانے ہو گئے۔ جب نبی اکرم نے انتقال کیا تو آپ کو غسل دینے کا معاملہ پیش آیا کہ نبی اکرم کو عام آدمیوں کی طرح غسل دیا جائے گا یا پھر کپڑے میں ناگا تمام حاضرین پر خواب کا غلبہ طاری ہو گیا تھا، یہاں تک کہ تمام اپنی اپنی سینوں پر تھوڑیاں رکھ کر آرام کرنے لگیں۔ اسی ثنا میں ان کے کانوں میں آواز آئی، نبی اکرم کو ان کے پیراہن میں ہی غسل دو۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم نے وصیت فرمائی کہ میرے غسل کا انتظام تم ہی کرنا، کیونکہ میرے سطر پر تمہارے سوا جس کسی بھی نگاہ پڑے گی وہ نابینا ہو جائے گا۔ حضرت علی نے آپ کو غسل دیتے ہوئے آپ کے بدن مبارک پر کسی قسم کی کوئی میل نہ دیکھی تو برجستہ ان کی زبان پر آیا، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ کی حیات کس قدر پاکیزہ مطہرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے دن اس قدر تاریکی چھائی کہ بعض صحابہ بعض کو دیکھ نہ پائے، اگر اپنی ہتھیلی کھولتے تو کچھ نظر نہ آتا۔ یہ تاریکی نبی اکرم کی تدفین تک چھائی رہی۔ جب حضور اکرم کی وفات کی خبر آپ کے موذن عبد بن زید انصاری نے سنی تو اس قدر غمزدہ ہوئے کہ نابینا ہونے کی دعا مانگنے لگے، چونکہ میرے آقا کے بغیر یہ دنیا میرے لیے قابل جیس نہیں رہی۔ آپ اسی وقت نابینا ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ تم نے یہ دعا کیوں مانگی؟ فرمایا لذت نگاہ تو آنکھوں میں ہے، مگر حضور کے بعد اب میری آنکھیں کسی کے دیدار کا ذوق ہی نہیں رکھتی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب ہم آپ کو دفن کر رہے تھے تو ایک اعرابی آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت انور پر لیٹ گیا اور کہتا تھا، یا نبی آپ نے حکم دیا ہے اور ہم نے سنا، آپ نے قرآن پاک اللہ تعالیٰ سے سیکھا اور ہم نے آپ کی ذات گرمی سے سیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ لوگ اپنی نفسوں پر ظلم کریں تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور اللہ کا رسول ان کی بخشش طلب کرے، وہ اللہ تعالیٰ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں،
تاکہ آپ ہماری بخشش طلب کریں۔ یہ سن کر سب دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔